اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد النوع العاشر الافعال الناقصة وانما سمیت ناقصة لانها لا تكون بمجرد الفاعل کلاما تاما الاخرہ۔ ہماری بحث آج عوامل سماعی میں سے 10ویں نوع ہے، نوع عاشر جسے کہا جاتا ہے، اور اس میں افعال ناقصہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے مصنف نے اسماء عاملہ کو بیان کیا، ان اسماء کو جو عامل بنتے تھے، کبھی نصب دیتے تھے تو کبھی رفع، کبھی جزم۔ ان کو بیان کرنے کے بعد جب اسم کی باری ختم ہو گئی تو مصنف نے یہاں سے عوامل جو کہ افعال میں ہوتے ہیں ان کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ تو یہاں سے وہ عوامل آپ کو بیان کریں گے جو فعل میں سے ہو، اسماء میں سے نہیں ہو۔ ان میں سے سب سے پہلا جو مصنف یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہے وہ ہے افعال ناقصہ۔ اب یہ افعال ناقصہ جو ہے اس کو ناقصہ کہا گیا ہے، فعل ہے، تام نہیں ہوا بلکہ اس کا نام ناقصہ رکھا۔ کیوں؟ سبب، وجہ کیا ہے؟ تو ناقصہ اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ یہ فاعل سے گزر کر مفعول تک جا کر اس کے معنی تمام ہوتا ہے۔ فاعل پر معنی تمام نہ ہو، مفعول تک جا کر اس کے معنی تمام ہو جاتے تھے، اس لیے اس کو ناقصہ کہا۔ اگر اپنے فاعل پر معنی تمام ہو جاتے تو یہ افعال تامہ بن جاتے۔ تو اس کی وجہ تسمیہ افعال ناقصہ کہنے کا یہی ہے۔ اس افعال ناقصہ کو آپ نواسخ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو دواخل المبتدا والخبر بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ افعال ناقصہ کے اب تک 3 نام ہم نے گنے ہیں، ایک افعال ناقصہ، دوسرا جو ہے نواسخ مبتدا و خبر، نواسخ میں سے ہیں یہ، نواسخ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اور اسی طرح آپ اس کو دواخل مبتدا و خبر پڑھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، نام رکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر نواسخ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد مبتدا اور خبر کی جو حقیقت ہے، جو اس کا اعراب ہے، اس کو منسوخ کر کے، نسخ کر کے مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنا مفعول بنانا ہے اس نے، یعنی مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دینا ہے، اس لیے اس کو نواسخ کہتے ہیں۔ چونکہ مبتدا خبر جو ہے ہمیشہ مرفوع ہونا ہے، زید قائم مثلا، مرفوع ہونا اس کا اصل ہے مبتدا و خبر کے لیے، لیکن جب یہ کانا، جب یہ افعال ناقصہ اس پر داخل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اعراب سے خالی ہو جاتا ہے، اور یہ آ کر اس پر عمل کرتا ہے، جس سے ایک کو اپنا جو ہے اسم، دوسرے کو مفعول خبر بنا کر نصب دیتے ہیں۔ تو یہ افعال ناقصہ کا کام ہے۔ اس کو دواخل مبتدا و خبر بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ جو افعال ناقصہ ہے جس کو آپ یہ مبتدا و خبر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا اس کو آپ جملہ اسمیہ پر داخل ہونے والا افعال بھی آپ کہہ سکتے ہیں، چاہے جملہ اسمیہ کہیں یا یا آپ جس کو مبتدا و خبر کہیں، ایک ہی بات ہے۔ اس پر داخل ہوں گے اور ایک کو جز اول کو اپنا اسم بنا کر رفع دیں گے اور جز ثانی کو اپنا مفعول بنا کر نصب دیں گے۔ اور یہ کل افعال ناقصہ اخفش کے نزدیک تقریباً جو ہے 13 ہیں، وَإِلَّا بہت سارے علماء کے نزدیک اور بھی علماء نحوین کے نزدیک لا محالہ اس کے بہت زیادہ تعداد ہے جس کو ہم گن نہیں سکتے، اور بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مشہور جو ہے 13 ہے افعال ناقصہ، اس کو بیان کرتے ہیں۔
مصنف بھی اسی کو بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا عامل افعال ناقصہ میں سے کانا ہے۔ کانا جو ہے کبھی زائد ہو کر آتا ہے، تو ہم نے پہلے بھی بیان کیا جو حروف یا اسم زائد ہو کر آتا ہے اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ کلام کے اندر موجود ہو تو بھی فرق نہیں ہوتا ہے، چاہے خارج میں ہو اس کو خارج کر کے معنی بیان کرے تو اس کا بھی کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو زائدہ کہا جاتا ہے، زائد۔ تو کانا بھی زائد ہو کر آتا ہے، تو اس وقت اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ جملے کے اندر موجود ہو یا نہ ہو، وہ عمل نہیں کریں گے۔ عملی اعتبار سے بھی وہ ملغا ہوگا، خالص ہوگا، نہیں ہوگا اس کے لیے کچھ چیز، کوئی کردار اس کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ معنی کے اعتبار سے یہی ہوگا، وہ عمل نہیں کریں گے۔ لیکن کبھی کبھار جو ہے کانا زائد نہیں ہوتا بلکہ غیر زائدہ ہوتا ہے۔ اب غیر زائدہ ہو تو اس وقت جو ہے کانا دو معنوں پر آتے ہیں، زائدہ ہو تو اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، غیر زائدہ ہونے کی صورت میں وہ دو معنی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ پہلا معنی یہ ہوگا کہ یہ ناقصہ ہوگا، دوسرا معنی اس کا یہ تامہ ہوگا۔ اور جب یہ ناقصہ ہو، جس کا ہم نے سبب ابھی بیان کیا، ناقصہ اس لیے کہا چونکہ وہ فاعل سے گزر کر مفعول تک جا کر اس کے معنی کلیئر ہوتا ہے، فاعل پر معنی اس کا کلیئر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جب کانا جو ہے ناقصہ ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک جو ہے اپنے خبر کے اندر جو معنی ہے وہ اپنے اسم کو زمان ماضی کے لیے ثابت کر رہا ہوتا ہے، تو کبھی یہ جو خبر کو جو اپنے اسم کے لیے خبر کے ذریعے سے جو معنی ثابت کر رہا ہے، کبھی وہ جو ہے ممکن الانقطاع میں سے ہیں، کبھی وہ ممتنع الانقطاع میں سے ہیں۔ اب یہاں سوال کرتے ہیں ممکن الانقطاع سے کیا مراد ہے اور ممتنع الانقطاع سے کیا مراد ہے؟ کانا ناقصہ کے اندر جو کانا ناقصہ آتا ہے اس میں ممکن الانقطاع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں جب آپ کانا کو استعمال کریں گے تو آپ زمان ماضی کے معنی دیتے ہوئے آپ اس کو منقطع بھی کر سکتا ہے۔ مثلا مثال اس کی یہ ہے کان زید قائما، اب یہاں کانا آنے کی وجہ سے زید کے لیے قیام کو ثابت کر رہا ہے، لیکن یہاں ممکن الانقطاع ہے، یعنی ممکن ہے کہ زید کھڑا نہ بھی ہو، تو یہ ممکنات میں سے ہے۔ لیکن اگر آپ اسی چیز کو ممتنع الانقطاع میں استعمال کریں، جیسے کان اللہ علیما حکیما، تو یہاں پر اللہ جو ہے علیم ہے اور حکیم ہے، جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے کانا جو معنی دے گا وہ ممتنع الانقطاع ہے، وہ معنی وہی ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، چونکہ یہاں پر قرینہ جو ہے اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اللہ سے علم اور حکمت کا زائل ہونا ناممکن ہے، چونکہ وہ عین علم ہے اور عین حکمت ہے۔ لیکن آپ اسی کو انسان کے لیے استعمال کریں تو ممکن الانقطاع ہے۔ تو زمان ماضی کے لیے جو معنی خبر کے ذریعے سے اپنے اسم کو ثابت کر رہا ہے تو کبھی وہ ممکن الانقطاع میں سے کہا جاتا ہے، تو کبھی ممتنع الانقطاع میں سے اس کا معنی آ جاتا ہے۔ یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا جو ہے یہ جو کانا ہے جو بمعنی سارا آتا ہے، کانا بمعنی سارا، چونکہ ہم نے کہا کہ کانا جو غیر زائدہ اس کے اس کے دو طریقے ہیں، ایک کانا ناقصہ ہے، اس کی دو حیثیت ہے، اس کو ہم نے بیان کیا، جو ناقصہ کے لیے آتا ہے تو کبھی یہ ممکن الانقطاع اور کبھی ممتنع الانقطاع۔ دوسرا اس کا معنی جو ہے کانا بمعنی سارا آتا ہے، تو جیسے مثال کے طور پر کان الفقیر غنیا، فقیر جو ہے غنی ہو گیا، فقیر جو ہے امیر ہو گیا، تو یہاں پر جو ہے کانا بمعنی سارا ہے، جو اپنے فاعل پر جو ہے معنی اس کا تمام نہیں ہو رہا، بلکہ کان الفقیر، فقیر ہوا، اب یہاں پر معنی تمام نہیں ہو رہا اپنے فاعل پر، بلکہ وہ کسی ایسے مفعول کی طرح محتاج ہے جو اس کے معنی کو تمام کرے، تو آپ کہیں گے کان الفقیر غنیا۔ جب تک غنیا آپ نہیں بولیں گے تب تک اس کا معنی کلیئر نہیں ہو رہا، مکمل نہیں ہو رہا، تو اس کو جو ہے کانا ناقصہ کہتے ہیں، جو کہ بمعنی سارا آیا ہوا ہے یہاں پر۔ یہ دوسری چیز جو کانا ناقصہ کے معنی کو بیان کیا دو طریقوں سے، ایک بمعنی سارا اور ایک بمعنی
काना है जो कि कभी मुमकिनुल इन्क़िता और कभी मुमतनिउल इन्क़िता। अब आगे जो है फरमाते हैं जो कि काना के दूसरे, जो काना कहा था दो मानों में आते हैं, एक नाक़िसा है और एक दूसरा जो है बयान करने वाला था वो है ताम्मा है। जब ताम्मा हो काना तो उस वक़्त जो है वो फ़ाइल पर अपना काम क्लियर करता है, फ़ाइल पर अपना जो है माना तमाम करता है, वहाँ पर ख़बर की उसको ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको काना ताम्मा से ताबीर करते हैं। आप जब मालूम हासिल करना हो कि ये काना ताम्मा इस्तेमाल कर रहा है या काना नाक़िसा है, या इबारत में कहीं पर कोई काना आ जाए कि ये नाक़िसा है या ताम्मा है, तो आप इसको देखें कि इसकी ख़बर की ज़रूरत अगर है, महसूस कर रहा है, तो ये इससे मुराद ये कि ये यहाँ पर यह है काना नाक़िसा है। अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ख़बर की उसको ज़रूरत नहीं है, अपने फ़ाइल पर ही माना तमाम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि काना ताम्मा है। और जो है कभी कभार ये जब आप कहेंगे कि ये काना नाक़िसा नहीं है, ताम्मा है, तो ये सबता के माना में आएगा। सबता का माना सबूत का, यानी उसके लिए ये चीज़ साबित है, हासिल है, उसके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको बयान करने के लिए आता है। ये एक बात हो गई जो अफ़आल नाक़िसा में से सबसे पहला था जिसको हमने बयान किया। दूसरा है सारा। सारा जो है ये माने इंतकाल के लिए आता है, एक जगह से मुंतकिल होना दूसरे जगह की तरफ, इसको सारा इस्तेमाल करते हैं। मसलन एक चीज़ जिसको हम पहले कुछ बोल रहे थे किसी हकीकत की बिना पर, अब ये इसकी हकीकत बदल कर कोई और चीज़ बन चुकी है, तो हम उसको दूसरा नाम देंगे। मिसाल यहाँ पर मौजूद है, स्वार तीनु खज़फ़न, मट्टी ब्लॉक बन गया, या मसलन जो है मट्टी जो है आप कहें कि वो ब्लॉक बन गया, वो ईंट बन गए, तो आप तीन एक अलग हकीकत है, ईंट की हकीकत एक अलग हकीकत है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये आप जब सारा इस्तेमाल करेंगे तो तीन जो हकीकत में मट्टी है वो हकीकत उसकी बदल चुकी है और ये ईंट बन चुका है। तो यहाँ पर ईंट बनना ये अलग इसकी हकीकत है, तीन अलग हकीकत है। तो आप कहें पहले हमारे पास मट्टी थी, अब ये जो है जिसको आप फ़ारसी में आजुर भी कह सकते हैं, या मतलब ईंट बन गए, तो सार तीनु खज़फ़न, तो ये इंतकाल हो गया एक हकीकत से दूसरे हकीकत की तरफ। ये कभी असल चीज़ के अंदर होती है, तो कभी सिफत जो है एक चीज़ से दूसरे चीज़ की तरफ क्या होते हैं, मुंतकिल होते हैं। जैसे सार ज़ैदु गनियन, यहाँ पर ज़ैद पहले फ़कीर था, अब ये उस सिफत से सिफत फ़क़र से वो बदल कर क्या बन चुका है, अमीर बन चुका है। तो सार ज़ैदु गनियन, ज़ैदुन गनियन, आप इस तरीक़े से आप पढ़ सकते हैं। और कभी कभी ये जो सारा बिमाना जो है ताम्मा भी होता है, जिस तरह अभी हमने बयान किया वो नाक़िसा था, लेकिन ये ताम्मा के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब ये सारा बिमाना ताम्मा हो तो वहाँ पर एक शर्त है, वो शर्त ये है कि एक चीज़ दूसरी जगह पर अगर दूसरी जगह पर मुंतकिल हो रहा है तो वो मुताद्दी होना चाहिए इला के ज़रिए से, इला को दरमियान में लाना चाहिए। मसलन मिसाल के तौर पर यहाँ पर मौजूद है, सारा ज़ैदुन मिन बलदिन इला बलद, ज़ैद जो है एक जगह से, एक गांव से, एक शहर से किसी और बलद, किसी और शहर की तरफ क्या हो गए, मुंतकिल हो गए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर काना सारा बिमाना ताम्मा है। ये इसकी दलील क्या है, चूँकि ये इला के ज़रिए से माना दे रहा है, इला के ज़रिए से मुताद्दी हो रहा है, तो ये सारा जो है जब बिमाना ताम हो तो वहाँ पर हर्फ इला को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो है अफ़आल नाक़िसा में से तीसरा जो है वस्सालिस अस्बहा है, वर्राबी चौथा जो है अज़हा है, वल ख़ामिस पाँचवा जो है अमसा है। ये तीन अफ़आल जो है अफ़आल नाक़िसा में से हैं जो वह औक़ात को बयान करने के लिए आते हैं, सुबह के वक़्त को, ज़ोहर के वक़्त को, शाम के वक़्त को बयान करने के लिए आते हैं। मसलन अस्बह ज़ैदुन गनियन, इन तीनों में से एक की मिसाल ले ले तो काफ़ी है। अस्बह ज़ैदुन गनियन, ज़ैद हो गए अमीर,
تو اب یہاں پر زید جو پہلے فقیر تھا اب غنی بن چکا ہے، بے نیاز بن چکا ہے، امیر بن چکا ہے، تو یہ صبح کے وقت ہے۔ تو یہاں پر اصبح زید غنیا، زید کا امیر بننا صبح کے وقت ہے۔ تو یہاں پر اصبح جو ہے افعال ناقصہ میں سے ہیں، زید اس کے لیے مبتدا اسم اور غنیا اس کے لیے خبر ہے۔ اسی طرح اضحیٰ زید حاکما، اسی طرح آپ جو ہے دوسرے امسا زید فارقا آپ قارئا، یا آپ اس کو اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ جو ہے ان تینوں کو یعنی اصبح، امسا، اضحیٰ، یہ تینوں کو آپ بے معنی سارا میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ جو ہے ان اصبح، سارا، امسا کو، یہ ابھی ہم نے ناقص استعمال کیا ہے جو کہ اسم و خبر دونوں تھا، یہاں پر مبتدا خبر دونوں کی طرف محتاج تھا، آپ اس کو تامہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ تامہ استعمال کریں گے تو آپ کہیں گے اصبح زیدن، اصبح زیدن یعنی زید نے صبح کیا۔ اب آپ اس طریقے سے پڑھیں گے زید نے صبح کیا، تو یہاں پر جو ہے زید جو ہے صبح میں داخل ہوا، تو اس طریقے سے آپ ترجمہ کریں گے، جو کہ بمعنی تامہ جب آتے ہیں تو اس طریقے سے پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح امسا عمرن، اضحیٰ بکرن، اسی طریقے سے یہ تامہ استعمال کریں گے۔ اسی طرح افعال ناقصہ میں سے چھٹا جو ہے ظلہ ہے، اور سابع جو ہے ساتواں جو ہے باتا ہے۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، یہاں تک اگر پہنچے تو ہم اس کی بھی تفصیلات ساتھ ساتھ بیان کریں گے۔ النوع العاشر، 10ویں نوع، الافعال الناقصہ، افعال ناقصہ ہے۔ وانما، یہاں پر سمیت ناقصتاً، افعال ناقصہ کو صرف ناقصہ کہہ کر اس لیے کہا گیا ہے لأنہا، چونکہ یہ افعال لا تکون بمجرد الفاعل کلاما تاما، صرف فاعل کے ذریعے سے کلام تام نہیں ہو رہا ہے، کلام پر سکوت صحیح نہیں ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم نے ان افعال کو افعال ناقصہ کہا ہے۔ فلا تخلو عن نقصان، نقصان سے خالی نہیں ہوا، یعنی نقصان رہے گا۔ کب تک رہے گا؟ جب تک یہ فاعل رہیں گے، مفعول کی طرف محتاج رہیں گے تو وہاں پر نقصان رہے گا، اس لیے ہم نے اس کو افعال ناقصہ کہا ہے۔ وہی یہ افعال ناقصہ تدخل علی الجملۃ الاسمیہ، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ یعنی جملہ اسمیہ سے کیا مراد ہے؟ المبتدأ والخبر، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ یہاں پر مبتدا و خبر پر داخل ہونے کے بعد ترفع الجزء الاول منہا، اس میں سے جزء اول کو رفع دیں گے، یعنی جزء اول سے مراد پھر کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ میں مبتدا ہوگا۔ وَيُسَمَّ اسمہا، جب یہ افعال ناقصہ جزء اول کو رفع دیں گے تو اس کا اسم بنا کر رفع دیں گے، تو اس کا اسم کانا کہے گا، مثلا اسم افعال ناقصہ کہے گا آپ۔ وَتَنصِبُ الْجُزْءُ الثَّانِيُّ، اور جزء ثانی کو نصب دیں گے منہا، اسی جملے میں سے، جملہ اسمیہ میں سے، تو یہ جزء ثانی جو ہے اس کے خبر ہوں گے۔ وَيُسَمَّ خَبَرُهَا، اور آپ کہیں گے یہ جزء ثانی کو خبر کانا یا خبر افعال ناقصہ، آپ اس طریقے سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ وہی یہ افعال ناقصہ 13 فعلا، کل 13 افعال ہے، کل 13 افعال ہمارے پاس ہے، اور بھی ہے لیکن ہمارے جو مشہور افعال ناقصہ ہے وہ یہاں پر 13 ہی کو ذکر کر رہا ہے، اکثر کتابوں میں نحو کے اکثر کتابوں میں یہی ذکر ہے۔ الاول، سب سے پہلا افعال ناقصہ میں سے کانا ہے۔ وہی یہ کانا قد تکون زائدتاً، کبھی کبھار یہ زائد ہوتے ہیں، قد تکون کا مطلب یہ ہوتا ہے کبھی کبھار زائد ہوتے ہیں، اور اکثر مقامات پر زائد نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں بیان کر رہا ہے ان من افضلہم کان زیدن، تو یہاں پر ان من افضلہم، ان میں سے بہترین جو ہے زید ہے۔ اب آپ ان میں سے بہترین زید کو کہے تو یہاں پر کانا زائد ہونے کی وجہ سے آپ اس کو نکالے تب بھی وہی معنی ہے، ان میں سے افضل زید ہے۔ اگر کانا کو یہاں پر رکھ کر معنی کرے تب بھی وہی معنی آپ کو دیں گے، تو یہاں پر کانا زائد ہونے کی مثال ہے۔ تو یہاں پر وحین اذن،
یہاں پر کانا لا تعمل، عمل نہیں کر رہا، نہ اس کے لیے اسم ہے نہ اس کے لیے کوئی خبر ہے، بلکہ یہ زائد آیا ہوا ہے، جو اسم و خبر ہے تو وہ انا کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ وقت تکون غیر زائدۃ، کبھی کبھار کانا غیر زائد ہوتا ہے، وہی جب یہ غیر زائدہ ہو تو تجیء علی معنیین، یہ کانا دو معنوں پر استعمال ہوتے ہیں، ناقصتاً و تامتاً، ایک کانا بمعنی تامہ اور ایک کانا بمعنی ناقصہ۔ فالناقصۃ، اب ناقصہ جو ہے تجیء علی معنیین، کانا ناقصہ کے لیے بھی دو معنی ہیں، دو معنی ذکر کر رہے ہیں یہاں پر۔ احدہما، ان کانا ناقصہ کے دو معنوں میں سے پہلا معنی ان یثبت خبرها لاسمها فی الزمان الماضی، ان یثبت خبرها، خبر کانا کو ثابت کر رہا ہے، یعنی خبر کانا کے اندر جو معنی ہے وہ ثابت کر رہا ہے لاسمها، اسم کانا کے لیے، کہاں پر؟ فی الزمان الماضی، زمان ماضی میں، زمان ماضی کے اعتبار سے جو معنی وہاں پر ہوگا وہ خبر جو ہے اس کو تثبیت کر رہا ہے، ثبوت دے رہا ہے کہ یہ معنی اس کے لیے موجود ہے۔ سواء، اب یہ خبر کے ذریعے سے جو اپنے اسم کے لیے معنی ثابت کر رہا ہو، جو معنی دے رہا ہے، سواء کانا، چاہے وہ معنی ممکن الانقطاع، ممکن ہے کہ وہ ختم ہونے والا ہو، منقطع ہونے والا ہو، ختم ہونے والا ہو، ثابت نہ ہونے والا ہو کبھی کبھار، مثل کان زید قائما، تو کان زید قائما میں کانا افعال ناقصہ ہے، زید اسم کانا ہے، قائما خبر کانا ہے۔ اب یہاں پر قیام کو زید کے لیے ثابت کر رہا ہے کانا ناقصہ کے ذریعے سے، جو کہ خبر ہے، خبر جو ہے قیام کا معنی زید کے لیے ثابت کر رہا ہے۔ اب یہاں پر ممکن الانقطاع ہے، ممکن ہے زید کھڑا نہ ہو جائے، ثبوت تو ہم دے رہے ہیں، یعنی یقیناً تو بیان کر رہا ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس سے قیام نہ ہو، یہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ کبھی کبھار او ممتنع الانقطاع، دوسرا معنی یہ ہے کہ ممتنع الانقطاع ہے، اس کے لیے منقطع ہونا ناممکن ہے، ممنوع ہے، جائز ہی نہیں ہے اس کے لیے ممتنع ہونا، ختم ہونا، بلکہ اس کا ثبوت ایسی یقینی ہے کہ جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اب اس کی مثال بھی آ رہی، مثل کان اللہ علیما حکیما، اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے لیے علم کا، اللہ کے لیے حکمت کا ثابت کرنا یہ حقیقت ہے، یہ ممتنع الانقطاع ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کہیں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ موجود ہے، علم موجود نہیں، اللہ موجود ہے، حکمت موجود نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے، بلکہ اللہ جو ہے عین علم ہے اور عین حکمت ہے۔ جہاں پر اللہ آپ کہیں گے وہاں پر علم اور حکمت ضرور ہوں گے۔ ممتنع الانقطاع ہے یہ دونوں صفتیں اللہ سے الگ ہونا۔ تو یہاں پر کانا جو ہے افعال ناقصہ ہے، اللہ جو کہ اس کا اسم ہے، علیمن اس کے لیے خبر ہے، حکیمن اس کے لیے صفت توضیحی، آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں۔ وثانیہما، یہاں پر دوسرا جو کانا کے لیے دو معنی بیان کر رہے تھے، ایک کانا جو ہے تامہ ہے، ایک کانا جو ہے ناقصہ ہے۔ ناقصہ کے لیے دو معنی بیان کیا، ان میں سے ایک ممتنع الانقطاع تھا، ایک ممکن الانقطاع تھا۔ اب کانا کے دوسرا معنی جو ناقصہ کے دوسرا معنی میں سے ہے، وثانیہما ان یکون بمعنی سارا، یہ کانا بمعنی سارا آتا ہے۔ مثل جیسے کہ کان الفقیر غنیا، فقیر غنی ہوا، ای صار الفقیر غنیا، فقیر جو ہے غنی ہوا، بے نیاز ہوا، امیر ہوا۔ تو یہاں پر جو ہے کانا بمعنی سارا ہوا، اصل میں جو ہے کان الفقیر غنیا، اصل میں جو ہے اس کا جو ہے صار الفقیر غنیا ہے۔ آپ اس کو کانا کے ذریعے سے بھی آپ خبر دے سکتے ہیں، آپ اس کو سارا کے ذریعے سے بھی آپ خبر دے سکتے ہیں، چونکہ اس کا دونوں کا معنی ایک ہے۔ یہاں پر یہ کانا کے بارے میں ختم ہو گیا جو ناقصہ کے حوالے سے تھا۔ والتامۃ، ایک کانا جو ہوتا ہے کانا تامہ ہوتے ہیں۔ اب اس کی صفت اور اس کی تعریف کیا ہے؟ کانا تامہ کی تتم، یہ تمام ہوتا ہے بفاعلہا، یعنی تتم المعنی بفاعلہا، اس کا معنی اس کے اپنے فاعل پر ہی تمام ہوتا ہے۔ پس فلا تحتاج الی الخبر، یہ کانا جب تامہ ہو تو اسی فاعل پر معنی کلیئر ہوگا، خبر کی طرف وہ محتاج نہیں ہوگا۔ فلا تکون ناقصتا،
تو جب یہ خبر پر محتاج نہیں ہوں گے، خبر کی طرف اس کی ضرورت نہیں رہے گی، تو یہ جو ہے ناقصہ بھی نہیں ہوں گے۔ وحینئذ جب یہ کانا جو ہے تامہ ہو، یعنی حین الکان تامتاً تکون بمعنی ثبتہ، تو یہ کانا بمعنی کیا ہوں گے؟ ثبتہ ہوگا۔ مثل کان زید، ای ثبت زید، زید ثابت ہے، زید ہے، یعنی زید ہے۔ اب یہ خبر کی طرف اس کا محتاج نہیں۔ کوئی آپ سے سوال کرے زید کہاں ہے تو آپ کہیں گے زید ہے۔ زید ہے یا نہیں آپ سے سوال کرے تو آپ کہتے ہیں زید ہے، تو یہاں پر جو اس کی خبر کی طرف دوبارہ محتاج نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے افعال ناقصہ میں سے پہلا جو کانا تھا اس کے بارے میں ہم نے بیان کیا تفصیلاً۔ والثانی دوسرا جو ہے سارا ہے، جو کہ افعال ناقصہ میں سے سارا ہے۔ وہی، اب سارا کا معنی کیا ہے؟ وہی للانتقال، انتقال کے معنی میں آتے ہیں۔ تو انتقال کی جو ہے توضیح کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں۔ ای یعنی حرف تفسیر ہے، یہ تفسیر کر رہا ہے انتقال کو۔ ای لانتقال الاسم من حقیقت الی حقیقت اخری، یعنی کوئی اسم ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف چینج ہو جائے۔ ایک چیز اپنی اصل حقیقت سے، اصل نام سے چینج ہو کر دوسرا نام اس کے لیے پڑ جائے، اس کو سارا کے ذریعے سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ مثال دے رہے یہاں پر صار الطین خزفا، مٹی آجر بن گئے، مٹی اینٹ بن گئے، تو آپ اس کو کہیں گے پہلے جو ہے مٹی تھی اس کی حقیقت الگ تھی، اب یہ اس کی حقیقت چینج ہو کر اینٹ بن چکا ہے، تو اب یہ جو ہے دوسری حقیقت ہے۔ تو یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں انتقل الطین خزفا، آپ اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اب اس کی حقیقت جو ہے چینج ہو چکے ہیں۔ او یا کبھی کبھار جو یہ سارا ہے بمعنی انتقال، ایک اسم حقیقت سے دوسرے اسم حقیقت کی طرف انتقال ہونے کے معنی میں آتا ہے، تو کبھی کبھار یہ جو ہے ایک صفت سے دوسرے صفت کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ مثل او من صفت الی صفت اخری، ایک صفت جو پہلے اس کے اندر تھی وہ ختم ہو گئی، دوسرے جو صفت ہے اس کے اندر آ گئی۔ مثل صار زید غنیا، زید غنی ہو چکا، پہلے زید کی صفت یہ تھی کہ وہ فقیر تھا، اب وہ امیر بن چکا ہے، تو یہ جو ہے صفت چینج ہو گیا ہے، زید تو وہی ہے، پہلے میں مٹی الگ تھی اور اس کی جو اینٹ تھی اس کی حقیقت الگ تھی، اب وہ حقیقت وہاں پر چینج ہوا، یہاں حقیقت تو وہی زید ہے لیکن ان کی صفت چینج ہو گئی ہے، یہ فرق ہے صفت اور اسم میں حقیقت کے درمیان چینج ہونے کا نام۔ وَقَدْ تَكُونَ کبھی کبھار یہ سارا تامتاً، جس طرح کانا جو ہے تامہ ہوتا ہے اسی طرح سارا بھی تامہ کے معنی میں آتا ہے، بمعنی الانتقال من مکان الی مکان آخر، ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر منتقل ہونا، اس معنی میں آتے ہیں۔ یعنی سارا، آپ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ جو ہے اس عنوان پر پڑھیں گے کہ سارا بمعنی انتقال ہے، ایک جگہ سے چینج ہو کر دوسرے جگہ کی طرف چلا گیا ہے، تو آپ جو ہے سارا کو بمعنی تامہ استعمال کر سکتے ہیں۔ وحینئذ یعنی وحین تکون سارا بمعنی تامہ، جب یعنی سارا بمعنی تامہ ہو تو تتعدی، یہ متعدی ہوں گے بِإِلَا، الہ کے ذریعے سے، شرط یہ کہ وہ الہ کے ذریعے سے متعدی ہونا چاہیے۔ نحو مثال کے طور پر صار زید من بلد الی بلد، زید ایک جگہ سے منتقل ہوا، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، تو اب یہاں پر جو ہے سارا بمعنی تامہ ہے جس کو الہ کے ذریعے سے متعدی کیا ہے۔ اسی طرح والثالث تیسرا افعال ناقصہ میں سے اصبح ہے، والرابع چوتھا افعال ناقصہ میں سے اضحیٰ ہے، والخامس پانچویں افعال ناقصہ میں سے امسا ہے، اصبح، اضحیٰ، امسا، یہ تین۔ فہذہ الثلاثہ، یہ تین افعال ناقصہ لاقتران مضمون الجملہ، مقترن ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے جملے کے مضمون کے ساتھ، باوقاتها التی، اپنے ان اوقات میں، یہ اوقات کبھی جو ہے اصبح ہے تو ہی الصباح ہوتا ہے صبح، وہ اضحیٰ ہے تو والضحیٰ ظہر کا وقت ہوتا ہے، وہ امسا شام ہے تو والمساء مساء کے اوقات میں
وہ بیان کیا جاتا ہے۔ نحو، اب اس کی مثالیں دیں گے تو واضح ہو جائے گی، مسئلہ نہیں اس کا، آسان ہے۔ نحو اصبح زید غنیا، معنی ہو، اس کا معنی یہ ہوگا حصل غناہ فی وقت الصباح، زید امیر ہو گیا۔ اب یہاں پر غنا جو امیریت جو زید نے حاصل کر چکا ہے وہ صبح کا وقت ہے، یعنی اصبح زید، زید ہوا ہے صبح کے وقت غنیا، وہ امیر بن چکا ہے۔ تو اصبح جو ہے افعال ناقصہ میں سے ہے، زید جو اس کا اسم ہے اور غنیا اس کے لیے خبر ہے۔ حصل غناہ، زید نے غنا کو حاصل کیا، امیریت کو حاصل کیا ہے، فی وقت الصباح، وقت صباح میں۔ ونحو، اب یہ اصبح کی مثال تھی۔ اسی طرح اضحى زید حاکما، یہ اضحیٰ کی مثال ہے، یعنی زید نے ظہر کیا اس حالت میں کہ وہ حکومت حاکم تھا، یعنی وہ حاکمیت اس کے ہاتھ میں تھے۔ معنی حصل له الحکومہ فی وقت الضحیٰ، اس کے لیے جو حکومت حاصل ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ ظہر تھا، تو آپ یہ بیان کریں گے۔ تو اضحى زید افعال ناقصہ، زید اس کا اسم، حاکمان اس کے لیے خبر ہے۔ اسی طرح ونحو امسى زید قاریا، زید نے شام کیا اس حالت میں کہ وہ قاری تھا، تلاوت کر رہا تھا، تو معنی حصل له، زید کے لیے حاصل ہوا ہے قراءتہ، پڑھنا، فی وقت المساء، شام کے وقت۔ تو یہ جو ہے افعال ناقصہ کے معنی میں آیا ہے، اور اس نے اپنے اسم کو جو ہے رفع اور خبر کو جو ہے نصب دیا ہے۔ وهذه الثلاثہ، اصبح، اضحیٰ اور امسا، یہ تینوں قد تکون بمعنی صارہ، کبھی کبھار بمعنی سارہ ہوتا ہے، سارہ کے معنی میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اصبح الفقیر غنیا وامسى زید کاتبا واضحى المظلم نورا، اصبح الفقیر غنیا میں آپ کہیں گے صار الفقیر غنیا، فقیر غنی ہوا، بے نیاز ہوا، امیر ہوا۔ وامسى زید کاتبا، زید نے اس حالت میں شام کی کہ وہ لکھنے والا تھا، یعنی صار زید کاتبا، یعنی آپ اس کو سارہ کے معنی میں دیں گے تو یہ کہیں گے صار زید کاتبا، زید لکھنے والا بن گیا۔ اسی طرح واضحى المظلم، یہ جو تاریکی تھی ظہر کے وقت وہ سارا منیرن، وہ کیا ہو گئے، روشن ہو گئے، تو آپ کہیں گے صار المظلم منیرن، پہلے ظلام تھا وہاں پر تاریکی تھی، وہ ختم ہو گیا اور وہ روشنی میں تبدیل ہو گئے۔ تو یہ بمعنی سارہ آنے کی مثال ہے، اور اس کے اعراب وہی ہے جو ایک کو اسم اور دوسرے کو خبر بنا کر رفع اور نصب دیا ہوا ہے۔ اسی طرح وقد تکون تامۃ، کبھی کبھار یہ تامہ بھی ہوتے ہیں، یعنی اضحیٰ، اصبح، امسا، یہ تینوں کبھی تامہ بھی ہوتے ہیں۔ مثل اصبح زید، اگر آپ تامہ کے معنی میں استعمال کریں گے تو آپ یوں کہیں گے اصبح زید، امسا زید، اضحى بکر، آپ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اصبح زید کا مطلب ہوگا بمعنی دخل زید فی الصباح، زید صبح میں داخل ہوا ہے، اور امسا امر میں امر نے شام کیا ہے، ای دخل امر فی المساء، امر جو ہے شام کے وقت داخل ہوئے ہیں۔ واضحى بکر، ای دخل بکر فی الضحیٰ، بکر جو ہے ظہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو ہے تامہ ہونے کی صورت میں یہاں پر خبر کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، وہ خبر سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ تو یہ بمعنی تامہ آنے کی مثال ہے۔ اصبح زید بمعنی دخل زید فی الصباح، وامسى امر ای دخل امر فی المساء، واضحى بکر ای دخل بکر فی الضحیٰ۔ والسادس، چھٹا، انشاءاللہ ہم اس کو کل تطبیق کے ساتھ بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔